हमदर्द था, बड़ी नेकियां करता था, लेकिन कलमा उसने मुसलमान नहीं था। तो अम्मी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक दिन कहती हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इब्न मुस्लिम शरीफ के अंदर इब्न जदान ने तो ये काम किया, वो काम किया, वो उसने भलाई की, वो अच्छा उसने काम किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, लेकिन एक बात यह है कि ज़िंदगी में उसने कभी एक बार भी नहीं कहा कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। ज़िंदगी के अंदर उसने एक बार भी अल्लाह ताला से माफ़ी, अल्लाह ताला की ज़ात का इकरार नहीं किया। दुनिया के अंदर अगर कोई काफिर काम करता है तो उसको शोहरत मिल जाती है या उसका रिस्क बढ़ा दिया जाता है, आखिरत में उसे कुछ बदला। लेकिन मोमिन बंदे के साथ अल्लाह को इतना प्यार है कि दुनिया में भी देता है और आखिरत में भी बढ़ा चढ़ा करके देगा। तो अगली सूरत है सूरतुल आदियात। अल्लाह करीम फरमाते हैं, वल आदियात ज़बहा फलमूरियात क़दहा फलमुगीरात सुबहा। कसम है उन घोड़ों की जो दौड़ते हैं हाँप करके। जब शिद्दत के साथ तेज रफ्तारी इख्तियार करता है घोड़ा तो उसे सांस फूल जाता है, हाँपता है। अल्लाह ताला ने उन घोड़ों की क्या है, कसम उठाई। फरमाया वल मूरियात क़दहा, कसम है उन घोड़ों की जो दौड़ते हैं और दौड़ते हुए उनके सुम्मों से क्या निकलती हैं, चिंगारियां निकलती, आग निकलती है। और ये रात को जब भी आप देखेंगे घोड़ा पक्की जगह पे चलता है तो नीचे से क्या निकलती है, चिंगारियां निकलती है, आग निकलती है। फलमुगीरात सुबहा, कसम है उन घोड़ों की जो सुबह के वक्त क्या होते हैं, हमलावर होते हैं। फासरन बिही नका, और दौड़ते हुए क्या उड़ाते हैं, गुबार उड़ाते हैं। फवसतन बिही जमा, और वो हमला करते हुए एक मजमा में, जमात में क्या जाते हैं, घुस जाते हैं। अरब के मुआशरे की अल्लाह ताला ने क्या की, नकासी कि रात को ये सफर करते थे। जिस कौम को लूटना होता या जिस कौम के साथ इनकी दुश्मनी होती, रात को सफर करके सुबह अंधेरे में उन पर क्या कर देते, हमला कर देते। रात को दौड़ाते, सफर करते, और रात सुबह के वक्त उन पर क्या कर देते, अंधेरे में हमला कर देते ताकि कोई संभल ना सके। क्या करते थे, डाका आम था और कत्लो गारत आम थी, और औरतों को कैद कर लिया जाता, बच्चों को कैद करके आगे क्या कर दिया जाता, फिरोख्त कर दिया जाता। अल्लाह करीम ने उस मुआशरे की क्या की, अकासी की कि उन मुझे घोड़ों की क्या है, कसम जिनके साथ। तो अल्लाह करीम फरमाते हैं कि ये जो तुम्हें ताकतें दी मैंने, घोड़े दिए, वसैल दिए, ये तुमने दुनिया को हासिल करने के लिए खर्च की। फसाद फिल अर्द के ऊपर ये अपनी सारी ताकत लगा दी एक दूसरे को लूटने और नुकसान पहुंचाने में। लेकिन ये अल्लाह ताला ने ताकत अपनी इबादत के लिए दी। ये ताकत और ये नेमतें अल्लाह ताला ने किस लिए दी थी, अपनी इबादत के लिए, अल्लाह ताला की फरमाबरदारी के लिए। लेकिन ये सारे लोग क्या कर रहे हैं, अल्लाह ताला, ये सारी सलाहियतें, ये सारी ताकतें अल्लाह ताला की नाफरमानी में क्या हो रही हैं, खर्च हो रही। वक्त अल्लाह ताला की नाफरमानी में खर्च हो रहा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक घोड़ा रखना बैसे अजाब है, और एक घोड़ा रखना मुआफ है, और एक घोड़ा रखना बैसे रहमत है। घोड़ा फखर के लिए, तकब्बुर के लिए, नमूदो नुमाइश के लिए रखना क्या है, बैसे अजाब है। रोटी रोजी के लिए घोड़े का कारोबार किया, रखा, ये क्या है, मुआफ है। और जिहाद की नीयत से कि इस घोड़े पर चढ़ करके मैं अल्लाह के दीन की क्या करूंगा, हिफाजत करूंगा, तबलीग करूंगा, उस घोड़े के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उसको अगर खाना खिलाता है, उसको चारा खिलाता है, उसको पानी पिलाता है, उसकी सफाई रखता है, तो उसका चारा, उसका पानी, उसका गोबर, उसकी सब कुछ यानी नामा अमाल में नेकियों के पलड़े में रख करके क्या है, तोला जाएगा। क्योंकि उसकी नियत क्या थी कि इस सवारी को मैं अल्लाह के दीन के लिए क्या करूँगा, इस्तेमाल करूँगा। और एक हदीस पाक में है कि वो घोड़ा लेकर जा रहा था, खुद ही घोड़े ने खींचा और पानी पीने के लिए चला गया। उसका पानी पिलाने का इरादा
خود ہی اس کا گھوڑا چلا گیا تو اس پانی پینے کی بھی اس کو کیا ملے گی؟ نیکیاں ملے گی، کیونکہ نیت کیا ہے کہ اللہ کے دین کی حفاظت اور اللہ کے دین کی کیا ہے؟ تبلیغ مقصود ہے۔ آگے اللہ کریم فرماتے ہیں ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا نا شکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا سب کچھ اسے دیا، اس کے باوجود اپنے رب کی وہ نعمتوں کی قدر نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتا، اور عبادت کرنا یہ سب سے بڑا کیا ہے؟ شکر کا ذریعہ ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کھڑے ہو کر کے اللہ کی عبادت کرتے، نفل پڑھتے پڑھتے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے کرتے آپ کے پاؤں سوج جاتے، ورم آ جاتے۔ تو اتنی محنت اور اتنی عبادت، تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گناہ ہے ہی نہیں، آپ کی اگلی پچھلیاں غلطیاں اللہ کریم نے کیا کر دی ہیں؟ آپ کے ذمہ کچھ بھی نہیں ہے، آپ پھر اتنی مشقت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں کہ آپ کے پاؤں سوٹ چکے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ؟ معلوم ہوا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے ہونے کی کیا ہے؟ نشانی ہے۔ لیکن ہم میں سے کتنے ہیں جو ایک نماز پڑھتے ہیں، کوئی 2 پڑھتا ہے، کوئی 3 پڑھتا ہے، کوئی بالکل جمعے کے جمعے جاتا ہے اور کوئی بالکل جمعہ ہی نہیں پڑھتا، کوئی بالکل۔ تو ہم سب سے بڑے کیا بنے؟ ناشکرے بنے۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں ان سارے قسموں کی ساری قسمیں اٹھانے کے بعد کہ بے شک انسان اپنے رب کا کیا ہے؟ ناشکر ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور بے شک انسان کا ضمیر اس پر گواہ بھی ہے کہ واقعتاً وہ کیا ہے؟ اللہ کا کیا ہے؟ ناشکر ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور بے شک انسان مال کے ساتھ بڑی سخت محبت کرتا ہے۔ واقعتاً اسی بات ہم سب کو مال کے ساتھ کتنی محبت، رات دن ایک کیا ہوا ہے مال کی محبت۔ تو ایک دفعہ بحرین سے مال غنیمت آئے اور بہت زیادہ مال غنیمت آئے، پہلے کبھی اتنا مال غنیمت یعنی جہاد کے ذریعے جو کیا ہے مال حاصل ہوا۔ مسجد نبی میں ڈھیر لگ گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا نہیں، سیدھے گئے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد فارغ ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس ڈھیر کے پاس آ گئے، جو مستحق نظر آتے، حاجت مند نظر آتے انہیں بلا کر کے دیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آگے اور آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتہ ہے بدر کی لڑائی میں یہ اس وقت انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں کیا آئے تھے؟ لڑنے کے لیے آئے تھے۔ تو حضرت عقیل بھی ان کے ساتھ تھے، تو کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے اندر میں قیدی بن کر کے آیا تھا، میں نے اپنا فدیہ بھی دیا اور عقیل کا بھی دیا، تو میرے اوپر کیا ہے؟ قرضہ ہے، تو میری بھی مدد کر دیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو کہا کہ ادھر سے لے لو۔ تو انہوں نے کپڑا بچھایا، اوپر ڈالنا شروع کیا، درہم دینار ڈالنے شروع کیا، دوسرا مال ڈالنا شروع کیا۔ اب جب وہ کپڑا بھر گیا تو اٹھانا چاہ اٹھا نہیں سکتے، اتنا زیادہ ڈال لیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ مجھے اٹھوا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں اٹھواؤں گا۔ یا رسول اللہ کسی اور کو کہیں اٹھوا دے، آپ نے فرمایا نہیں کسی کو نہیں کہوں گا۔ پھر انہوں نے اتارا، تھوڑا کیا۔ یہ مال کی محبت ترمذی شریف کے اندر ہے، مال کے ساتھ ہر انسان کو کیا ہے؟ کتنی محبت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں، دوبارہ انہوں نے اتارا، پھر اٹھانا چاہتے ہیں وہ نہیں اٹھا سکتے، پھر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اٹھوا دیجیے۔ آپ نے فرمایا نہیں کسی کو کہہ دیں اٹھوا دیں، آپ نے فرمایا نہیں خود ہی اٹھانا ہے۔ پھر آخر کار اتارتے گئے، جو وہ اکیلے میں اٹھا سکتے تھے وہ مال پیچھے ڈالا اور جاننے لگے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حیرت سے دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح انسان کو مال کے ساتھ کیا ہے؟ محبت ہے۔ جب تک آپ کو وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ آپ کے چچا نظر آتے رہے، جب تک گھر میں داخل نہیں ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیرت سے دیکھتے رہے کہ مال کے ساتھ کتنی محبت ہے۔ تو اس مال کی محبت میں آ کر انسان ساری کی ساری حدیں کیا کر جاتا ہے؟ کراس کر جاتا ہے،
اور بندے تو بندے رہ گئے، اللہ تعالیٰ کے حقوق کا بھی خیال نہیں رکھتا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کو ٹائم دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ حالانکہ حدیث پاک میں ہے جو بندہ اللہ کی عبادت کو ٹائم نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ اس کے کام زیادہ کر دیتے ہیں، اس کی مصروفیات زیادہ کر دیتے ہیں، اس کی ضرورتیں بڑھا دیتے ہیں۔ اور جو اللہ کو ٹائم دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کو وقت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ضرورتوں کو کم کر دیتے ہیں، اس کے کاموں کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ خود لے لیتے ہیں، اس کے معاملات کو اللہ تعالیٰ آسان کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں افلا یعلم اذا بصر ما فی القبور، کیا وہ نہیں جانتا جب قبروں کو کھول کر کے نکالا جائے گا جو کچھ قبروں کے اندر ہے، یہ نہیں پتا کہ قبروں سے پھر نکالا جائے گا۔ وحصل ما فی الصدور، اور ایک تو ظاہری جو ہم نے کام کیے وہ بھی سامنے آ جائیں گے، اور ان کاموں کے پیچھے کیا نیت تھی، کیا ارادے تھے، کیا مقصد تھے، وہ بھی سامنے آ جائیں گے۔ ظاہراً تو بعض دفعہ کام اچھا آتا ہے لیکن اس کے پیچھے کیا ہوتی ہے، نیت کے اندر کیا ہوتا ہے، فتور ہوتا ہے۔ تو جو کچھ دلوں کے اندر رہ گیا اور باہر نہیں آیا، کاموں کے پیچھے تھا، جرائم کے پیچھے تھا، نیکیوں کے، وہ بھی سب کچھ کیا آ جائے گا، سامنے آ جائے گا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اور سورہ طارق کے اندر ہے کہ سارے راز ظاہر کر دیے جائیں گے، سارے راز آؤٹ کر دیے جائیں گے، ظاہر کر دیے جائیں گے، کچھ بھی نہیں باقی بچے گا۔ ادھر تو کچھ معاملات ایسے ہیں جو لوگوں کو پتا ہے اور کچھ ہمارے والدین کو نہیں پتا، بھائیوں کو نہیں پتا، بیوی بچوں کو نہیں پتا جو ہمارے سینے کے اندر ہیں، لیکن وہ بھی قیامت والے دن کیا ہیں، ظاہر کر دیے جائیں گے۔ ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، بے شک ان کا رب ان کے بارے میں اس دن خوب خبر رکھنے والا ہے۔ تو بھائیو آخرت کے لیے تیاری کریں۔ آخری پاروں کے اندر اللہ کریم نے جتنی بھی مکہ کے اندر صورتیں نازل ہوئی، اللہ کریم نے قیامت پر زور دیا ہے، اور تمہیں مرنا ہے اور دوبارہ زندہ میں نے کرنا ہے، اور حساب کتاب کیا ہے، لینا ہے، اس کے لیے کیا کرو، تیاری، یہ یاد رکھنا۔ تو جب یہ عقیدہ بن جائے گا تو پھر بندہ اللہ کا بندہ بنے گا، شیطان کا بندہ نہیں بنے گا۔ تو اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔